السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل کی طرف سے ملک بدر کیے گئے ہزاروں فلسطینی کارکن ناکہ بندی شدہ غازہ کی پٹی میں واپس پہنچ رہے ہیں۔ غازہ کی پٹی کے جنوب میں کرم ابو سالم بارڈر گیٹ پر ایک سیکورٹی ذرائع نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر فراہم کردہ معلومات کے مطابق اسرائیل اور مقبوضہ مغربی کنارے سے جلا وطن کیے گئے ہزاروں فلسطینی کارکن غازہ پہنچ رہے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے سرحدی دروازے سے 2 کلومیٹر دور چھوڑے گئے کارکن پیدل غازہ میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی کارکن غازہ کے شہر رفح پہنچے تو اسرائیلی حکام نے کارکنوں کی تمام رقم اور موبائل فون چھین لیے۔ گزشتہ روز پیٹریس اخبار میں شائع ہوئی خبر میں کہا گیا تھا کہ اسرائیلی کابینہ نے غازہ سے تمام کارکنوں کو اسرائیل اور مغربی کنارے واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد غازہ سے تعلق رکھنے والے ہزاروں کارکن جن کے پاس اسرائیل میں ورک پرمٹ تھا، وہ غازہ میں اپنے اہل خانہ کے پاس واپس نہیں جا سکے تھے۔ اعلیٰ امریکی سفارتکار اینٹھنی بلنکن آج جمعے کو اسرائیل پہنچے تاکہ غازہ میں انسانی امداد کی اجازت دینے کے لیے جنگ میں مقامی طور پر توقف کا مطالبہ کیا جا سکے، کیونکہ اسرائیل نے کہا کہ اس نے فلسطینی انقلاب کے سب سے بڑے شہر کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور حماس کو ختم کرنے کے لیے اس کی مہم کا یہ مرکز ہے۔ تنازعات اپنے 4تھے ہفتے کے اختتام کے قریب ہونے کے بعد امریکی وزیر خارجہ بلنکن کا 1 ماہ کے اندر اسرائیل کا یہ دوسرا دورہ ہے جو وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو سے ملاقات کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کی فوج حماس کے مجاہدین سے زمینی لڑائی سے مقابلے میں ناکام رہی ہے۔ امریکہ میں انتخابی مہم میں مصروف امریکی صدر جو بائیڈن کو تقریر کے دوران یہودی روی نے غازہ یاد دلا دیا۔ مینیسوٹا میں انتخابی مہم کے دوران تقریر کے درمیان خاتون یہودی روی نے صدر جو بائیڈن کو ٹوک کر کہا غازہ میں جنگ بندی کا بھی مطالبہ کیا جائے۔ یہودی روی خاتون جیسا کہ روز نیبر قیام امن کے لیے کوشاں یہودی تنظیم کا سرگرم حصہ ہے، جبکہ انہوں نے چند روز قبل غازہ میں اسرائیلی جارحیت کے خاتمہ، جنگ بندی اور قیام امن کے لیے نیو یارک کے ایک اسٹیشن پر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا تھا۔ خاتون یہودی روی کے جواب میں صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ان کے خیال میں وقفے کی ضرورت ہے تاکہ یرغمالیوں کو نکالا جا سکے۔ اس کے بعد جو بائیڈن نے مزید کہا کہ یہ جنگ اسرائیلیوں اور مسلمانوں کے لیے بھی بہت پیچیدہ ہے، ہم نے شروع سے ہی 2 ریاستی حل کی حمایت کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج زمینی راستے سے غازہ کی پٹی کے شہری مرکز کے مضافات میں پہنچ گئی ہے اور انہیں دردناک نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے پریس آفس سے جاری کردہ بیان کے مطابق نتن یاہو نے ایک فوجی اڈے کے دورے کے دوران اظہار خیال میں یہ بات کہی۔ نتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہم غازہ شہر کے مضافاتی محلوں کے قریب پہنچ گئے اور اس دوران انہیں جانی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ نتن یاہو نے کہا کہ ہم پیش رفت کر رہے ہیں، کوئی چیز ہمیں روک نہیں سکتی۔ غازہ کی پٹی کے شمال میں شہریوں سے جنوب کی طرف ہجرت کرنے کے اپنے مطالبے کا اعادہ کرتے ہوئے نتن یاہو نے مزید کہا کہ ہم حماس کو بے اثر کرنے کے لیے اپنی جانب سے وقفہ نہیں دیں گے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہیگاری نے بھی کہا کہ غازہ شہر کا محاصرہ مکمل ہو گیا اور جنگ بندی کا آپشن زیر بحث نہیں ہے۔ غازہ میں بے گناہ شہریوں کو قتل کرنے اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے منصوبے سے متعلق سچ آخرکار اسرائیلی ترجمان کی زبان پر آ ہی گیا۔ اسرائیلی ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کا نشانہ فقط فلسطینی عوام ہے۔ امریکی ٹی وی کو اپنے انٹرویو کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم کی ترجمان تیل بیٹر بات چیت کے دوران سچ بول گئی کہ اسرائیل غازہ میں کسی اور کو نشانہ نہیں بنا رہا ہے سوائے سیویلینز کے، لیکن پھر گڑبڑا کر اپنی بات کو گھماتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، نشانہ دہشت گرد پر ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غازہ میں کئی مقامات سے گھسنے کی کوشش کے دوران مختلف مقامات پر حماس کے ساتھ شدید جھڑپیں ہوئی ہے۔ جھڑپوں کے دوران حماس کی جانب سے مشین گنوں، اینٹی ٹینک راکٹوں اور ڈرون کے ذریعے قابض فورسز پر حملے کیے گئے۔ حماس سے جھڑپوں میں کم از کم 17 اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب انسانی بنیادوں پر غازہ اور مصر کے درمیان رفح بارڈر کراسنگ آج پھر کھول دی گئی۔ غازہ سے نکلنے کے انتظار میں لوگ جمع ہو گئے، جبکہ غازہ سے مصر جانے والے 15 ممالک کے 600 افراد کی فہرست بھی جاری کی گئی۔ حماس کے لبنان میں موجود عسکری ونگ کے ترجمان نے کہا ہے کہ القسام بریگیڈ نے لبنان کی سرحد کے پاس اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے میں 12 راکٹ حملے کیے ہیں۔ القسام بریگیڈ کے لبنان میں موجود ترجمان کے مطابق اسرائیلی قصبے کریات شمونا پر داغے گئے۔ یہ بیان سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گرام کے ذریعے جاری کیا گیا۔ العربیہ کے مطابق اسرائیل کی ایمرجنسی میڈیکل سروس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ حماس کے القسام بریگیڈ کے تازہ راکٹ حملے کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی پولیس افسران کا کہنا تھا کہ جب حماس کے القسام بریگیڈ کے راکٹ حملے کے وقت پولیس اہلکار اور اسرائیلی آگ بجھانے والے فائر فائٹر موقع پر موجود تھے۔ لبنان کے حزب اللہ اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیم
القسام بریگیڈ نے مشترکہ طور پر اسرائیل کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ مشترکہ حملوں میں 19 اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ آج دوپہر 3:30 بجے سرحد کے ساتھ ملٹری پوزیشنوں پر بیک وقت حملے کیے گئے۔ گروپ کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیلی پوزیشنوں کو گائیڈڈ میزائلوں، توپ خانے کی گولہ باری اور دیگر ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کے سربراہ نصر اللہ کی انتہائی اہم متوقع تقریر سے پہلے سرحد پر محاذ گرم ہو گیا۔ لبنان سے حملے، اسرائیلی فوجی ٹھکانوں اور ملک کے شمال میں ایک قصبے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کو غزہ پر جارحیت کے نتیجے میں مشرقی سطح پر بڑی جنگ کا سایہ منڈلانے لگا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کو جنگ بندی کے لیے آج جمعے کی شام تک کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ سیز فائر نہ ہوا تو جنگ میں براہ راست شامل ہو جائیں گے۔ واضح ہے کہ یمنی فورس بھی اسرائیل پر ڈرون اور میزائلوں سے حملے کر رہی ہے۔ یمن نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہوئے فلسطینی عوام کی بھرپور حمایت کے عزم کا اظہار کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے فلسطین کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں عبداللہیان نے بتایا کہ انہوں نے ہنیہ سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ ہنیہ کے ساتھ اپنی بات چیت کے بارے میں عبداللہیان نے کہا کہ ہم نے فلسطین میں غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ عبداللہیان اور اسماعیل ہنیہ کی آخری ملاقات 31 اکتوبر کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوئی تھی۔ حضرت کہ حماس کے مجاہدین ونگ عزاء الدین القسام بریگیڈز نے 7 اکتوبر کی صبح اسرائیل کی طرف سے فلسطینی اور ان کے مقدس اقدار کے خلاف، خاص طور پر مسجد اقصیٰ کی مسلسل خلاف ورزیوں کا جواب دینے کے لیے ایک جامع حملہ شروع کیا تھا، جس کے جواب میں اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر بھی شدید فضائی حملے شروع کیے ہیں۔ شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ ان نے شمالی کوریا کے حکام کو فلسطین کی حمایت کرنے کا حکم جاری کیا۔ امریکی اخبار نے جنوبی کوریا کی خفیہ ایجنسی کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے فلسطین کی حمایت کے احکامات کے بعد خدشہ ہے کہ وہ حماس کو ہتھیار فراہم کرنے پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق شمالی کوریا ماضی میں حماس کو توپ شکن راکٹ لانچرز بھی فروخت کر چکا ہے۔ اخبار کے مطابق جنوبی کوریا کی خفیہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا غزہ جنگ کے لیے حماس کو مزید ہتھیار دے سکتا ہے۔ امریکی اخبار نے اسلحے کے ماہرین کے حوالے سے لکھا ہے کہ حماس نے اسرائیل پر حالیہ حملوں کے دوران بھی شمالی کورین ساختہ ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی غیر مشروط حمایت اور غزہ میں قتل عام کے مقابل خاموشی امریکی ملک کی مسلمان آبادی کے رد عمل کا سبب بن رہی ہے۔ ملک کے مسلمانوں اور ڈیموکریٹ پارٹی کے بعض اراکین نے صدر جو بائیڈن سے غزہ میں فائر بندی کے لیے قدم اٹھانے کی اپیل کی اور کہا کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں 2024 کے صدارتی انتخابات میں انہیں لاکھوں مسلمان ووٹروں کے ووٹ سے محروم ہونا پڑے گا۔ نیشنل مسلم ڈیموکریٹ کونسل کی طرف سے جو بائیڈن کو دی گئی مہلت مشرقی امریکہ کے مقامی وقت کے مطابق منگل کی شام 5 بجے ختم ہو گئی۔ مسلمان لیڈروں نے 2023 فائر بندی الٹیمیٹم کے عنوان سے جاری کردہ کھلے مراسلے میں کہا ہے کہ ہم امریکہ کے مسلمان ووٹروں کو آگاہ کریں گے کہ کسی بھی ایسے امیدوار کو ووٹ نہ دیا جائے جو فلسطینی عوام پر اسرائیلی حملوں کا حامی ہو۔ جو بائیڈن کو مخاطب کر کے لکھے گئے اس مراسلے میں کہا گیا ہے کہ آپ کی انتظامیہ کا اسرائیل کے ساتھ مالی و عسکری امداد پر مبنی غیر مشروط تعاون شہری جانی نقصان کا سبب بن رہا ہے اور تشدد کے برپا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس چیز نے ووٹروں کے آپ پر اعتماد کو شدید دھکا لگایا ہے۔ مسلمان لیڈروں نے صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل پر اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے فوری فائر بندی کو یقینی بنایا جائے۔ صدر جو بائیڈن کے خلاف ایک اور رد عمل منیسوٹا میں منعقد اجلاس کے دوران ظاہر کیا گیا۔ دنیا کی معروف اداکارہ اور انسانی حقوق کی سرگرم غیر سگالی کارکن اینجلینا جولی نے اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ انہوں نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے غزہ میں اسرائیل کی فضائی بمباری کو پھنسی ہوئی آبادی پر جان بوجھ کر بمباری اور قتل قرار دیا ہے۔ اینجلینا جولی نے سوشل میڈیا پر اسرائیلی جارحیت کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ایک ایسی بے بس آبادی پر جان بوجھ کر بمباری کر رہے ہیں جن کے پاس جان بچا کر بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اینجلینا جولی نے اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے لکھا کہ غزہ تقریباً 2 دہائیوں سے ایک کھلی فضا میں قید ہے اور تیزی سے اجتماعی خبر بنتا جا رہا ہے۔ یہاں مرنے والوں میں 40% معصوم بچے ہیں اور یہاں پورے خاندانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں عالمی لیڈروں پر بھی تنقید کی اور لکھا کہ دنیا دیکھ رہی ہے اور بہت سی حکومتوں کی حمایت سے لاکھوں فلسطینی شہریوں، بچوں، خواتین اور خاندانوں کو بین الاقوامی قانون کے خلاف خوراک، ادویات اور انسانی امداد سے محروم کرتے ہوئے اجتماعی طور پر سزا دی جا رہی ہے اور ان سے غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ ٹیونیشیا کی اسٹار ٹینس کھلاڑی انیس جابر نے اعلان کیا ہے کہ وہ WTA فائنل کی انعامی رقم کا ایک حصہ اہل فلسطین کو عطیہ کریں گی۔
کینکن میں WTA کے پہلے میچ میں فتح حاصل کرنے کے بعد اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے وہ جذباتی ہو گئی. انہوں نے کہا مجھے اس جیت سے خوشی ہوئی لیکن اس کے باوجود مجھے خوشی کا احساس نہیں ہو رہا ہے. دنیا کے حالات ہی ایسے ہیں. کہتے ہوئے وہ خود پر ضبط نہ رکھ سکی اور رونے لگی. پھر خود پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے روتے روتے کہا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے روزانہ بچوں اور شیرخواروں کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھنا مشکل ہے. یہ سب دیکھ کر دل ٹوٹ رہا ہے. میں نے طے کیا ہے کہ اپنی انعامی رقم کے ایک حصے سے میں فلسطین کی مدد کروں گی. انہوں نے آگے کہا یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے, یہ انسانیت کا پیغام ہے. میں دنیا میں امن چاہتی ہوں, بس میرا یہی مقصد ہے. خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے فلسطین کے لیے 30 ملین ریال عطیہ کیا ہے, جبکہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے عوامی عطیات مہم کے تحت 20 ملین ریال کا عطیہ دیا ہے. سعودی پریس ایجنسی کے مطابق کنگ سلمان سینٹر کے تحت ساہم ویب سائٹ پر عطیات مہم چلائی جائے گی. قبل ازیں شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے فلسطینیوں کے لیے عوامی عطیات مہم چلانے کا حکم جاری کیا. کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز العربیہ نے فلسطین کے لیے عطیہ کرنے پر شاہ سلمان اور شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا. صدر ترکی رجب طیب اردغان نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات کی ہے. صدر اردغان جو کہ ترک ریاستوں کی تنظیم کے 10ویں سربراہ اجلاس کے لیے قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہیں, انہوں نے آذربائیجان کے صدر علییف سے ہوٹل میں ملاقات کی جہاں وہ قیام پذیر ہیں. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کی کوریج کی اجازت نہیں دی گئی. ترک ریاستوں کی تنظیم کا 10واں سربراہ اجلاس قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں منعقد ہوا ہے. سربراہ اجلاس میں جس میں ترکیہ کی نمائندگی صدر اردغان کر رہے ہیں, اس کا موضوع ترک دور کے طور پر کیا گیا ہے. پاکستان کے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 8 فروری کو کرانے سے متعلق نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں پیش کر دیا ہے. آج جمعے کو سپریم کورٹ میں ملک میں 90 روز میں عام انتخابات کرانے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. سماعت میں وقفے کے بعد اٹارنی جنرل نے کہا کہ صدر عارف علوی کا دستخط شدہ خط عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے اور کہا کہ انہوں نے 8 فروری کی تاریخ پر رضامندی کا اظہار کیا. صدر کا خط گریڈ 22 کے سرکاری افسر کی جانب سے عدالت میں جمع کروایا گیا.